بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے ایک عورت نے دنیا میں جنت خرید لی، اور اسی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے دو بھائیوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا جو کہ صلح میں تبدیل ہو گیا، اور اسی ویڈیو میں ہم تیسری کہانی بھی جانیں گے جس میں ایک عورت اپنے دمادوں کا حساب لیتی ہے کہ کون اس سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیں، اور اگر میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ایک عورت ایک ذہنی معذور شخص کے پاس سے گزری جو زمین پر ایک چھڑی سے کچھ بنا رہا تھا۔ اس کے دل میں اس کے لیے ہمدردی پیدا ہوئی اور اس سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، میں جنت بنا رہا ہوں اور اسے حصوں میں تقسیم کر رہا ہوں۔ عورت مسکرائی اور کہا، کیا میں اس میں سے ایک حصہ لے سکتی ہوں؟ اس کی قیمت کتنی ہے؟ اس شخص نے اسے دیکھا اور کہا، ہاں، ایک حصہ 20 ریال میں ہے۔ عورت نے اسے 20 ریال اور کچھ کھانا دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ اس رات عورت نے خواب میں خود کو جنت میں دیکھا۔ صبح وہ خواب اپنے شوہر کو سنائی اور جو کچھ ہوا تھا وہ بھی بتایا۔ شوہر فوراً اس شخص کے پاس گیا اور کہا، میں بھی جنت کا ایک حصہ خریدنا چاہتا ہوں، اس کی قیمت کیا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا، میں تمہیں نہیں بیچتا۔ شوہر حیران ہوا اور بولا، کل تو تم نے میری بیوی کو 20 ریال میں جنت کا ایک حصہ بیچا تھا۔ ذہنی معذور شخص نے کہا، تمہاری بیوی جنت 20 ریال میں نہیں خرید رہی تھی بلکہ وہ میرا دل خوش کر رہی تھی، اور تم تو صرف جنت خریدنا چاہتے ہو، جبکہ جنت کی کوئی خاص قیمت نہیں ہے، کیونکہ جنت تک پہنچنے کا راستہ دل خوش کرنے سے ہوتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک دوسرا واقعہ بیان کروں گا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ دو ایسے بھائی جو علم دین اور شریعت سے دور دور تک واقف نہیں تھے، ان دونوں میں سے چھوٹے بھائی کے پاس ہم مہمان ہوئے۔ وہ شخص اپنے بڑے بھائی کی دکان پر لے گیا اور بھائی کی دکان سے کچھ ضیافت کا سامان لے کر ہماری میزبانی کرنے لگا۔ جب ہم کھانے پینے سے فارغ ہوئے تو واپس جانے لگے۔ ساتھی آگے نکل گئے، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ شخص اپنی جیب سے کچھ نکال رہا ہے۔ جب میں نے یہ تماشا دیکھا تو رک گیا اسے دیکھنے کے لیے۔ کیا دیکھتا ہوں کہ چھوٹے بھائی نے دکان سے جو کچھ سامان لیا ہے اس کے پیسے بڑے بھائی کو ادا کر رہا ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ دونوں بھائی بھائی ہیں، لیکن قیمت اس طرح ادا کر رہا ہے جیسے کسی غیر کی دکان ہو۔ ایسا بھی نہیں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا ہو، بلکہ ان کی محبت کی مثال پورے گاؤں میں مشہور ہے، اور بڑے چھوٹے کا احترام ان کے یہاں پورے گاؤں والوں میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی دکان سے سامان خرید کر اس کی قیمت ادا کی۔ آپ جانتے ہیں ان کی محبت کا راز کیا ہے؟ ان کا آپسی معاملات کا صاف ستھرا ہونا۔ عام طور پر لوگ بھائی چارے کی دکانوں میں سے سامان لے کر یا تو اس کی قیمت ہی ادا نہیں کرتے یا پھر ادھار ایسی کہ جو کبھی ادا نہ ہو۔ پھر ایک دن جب کوئی بات چلتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے دل میں پوشیدہ دکھوں کو کھول دیتے ہیں، اور یہی حال بڑے جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ دکان کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے معاملات کا پیچیدہ رکھنا ہے۔ بھائی چارگی اور تعلقات اپنی اپنی جگہ ہیں، لیکن معاملات اجنبیوں جیسے ہونے چاہیے۔ یہ محبت کی بڑی بنیاد ہے۔ اب میں آپ لوگوں سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ شیئر کرنے والا ہوں، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور ویڈیو میں اینڈ تک آ ہی گئے ہیں تو ایک لائک ضرور کر دیں۔ ایک عورت یہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کے دمادوں میں سے کون اسے زیادہ پیار کرتا ہے۔ وہ کنویں پر پانی بھرنے گئی۔ بڑا دماد کنویں کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے کنویں میں چھلانگ لگا کر چلانا شروع کر دیا۔ بڑے داماد نے کنویں میں کود کر اسے بچا لیا۔ اگلی صبح دماد اٹھا تو اس کے صحن میں ایک بھینس بندھی ہوئی تھی جو اس کی ساس کی طرف سے اس کے لیے تحفہ تھی۔ کچھ دن بعد وہ دوبارہ کنویں پر گئی تو درمیان والا دماد قریب ہی موجود تھا۔ ساس نے خود کو کنویں میں گرایا اور بچاؤ بچاؤ چلانے لگی۔ درمیان والے دماد نے مشکل سے اسے بچایا۔ اگلے دن جب وہ بھی سو کر اٹھا تو اس کے صحن میں موٹر سائیکل کھڑی تھی جو دماد کے لیے ساس کی طرف سے تحفہ تھا۔ کچھ دن بعد ساس نے سب سے چھوٹے دماد کو آزمانے کے لیے کنویں میں چھلانگ لگائی۔ چھوٹا دماد سوچنے لگا کہ بڑے کو بھینس دی، درمیان والے کو موٹر سائیکل دی، تو مجھے تو صرف سائیکل ہی ملے گا جو کہ پہلے ہی میرے پاس موجود ہے۔ تو اس نے ساس کو ڈوبنے دیا۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو اس کے صحن میں مسٹڑی کھڑی تھی۔ یہ اس کے سسر کا اپنی پسندیدہ دماد کے لیے تحفہ تھا۔ آخری کہانی میں نے آپ کے لیے ایک مزاحیہ کہانی بیان کی ہے۔
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे मज़ीद वाक़यात आप तक पहुँच सकें। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं अगली वीडियो में।